شک، تجسس اور غیبت۔ اللہ تبارک تعالی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ ہمیں یہاں شک، دوسروں کے متعلق غیر ضروری کرید اور غیبت سے دور رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ شک سے کیا مراد ہے؟ امام ابو بکر جساس نے اپنی کتاب احکام القرآن میں شک کی 4 قسمیں بیان کی ہیں، ایک حرام، دوسری واجب، تیسری مستحب اور چوتھی مباح۔ حرام شک کی مثال یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی بخشش اور رحم اور معافی سے قطعی طور پر نا امید ہو کر یہ سوچنے لگے کہ بس اب تو میں کبھی بھی بخشا نہیں جاؤں گا، اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے کبھی راضی نہیں ہوگا، بس اب تو دوزخ ہی میرا ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آخری دم تک اللہ تعالی کی ذات سے اچھی امید یعنی حسن ظن رکھو۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے متعلق ظن رکھتا ہے۔ بس ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر وقت اچھا ظن رکھنا چاہیے۔ واجب ظن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے فرض کیا آپ بالکل اکیلے ہیں، آپ کو اس کا علم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، اور کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں، تب آپ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ایک اندازے سے قبلہ کا تعین کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مستحب ظن کی مثال ایسی ہے کہ ہر مسلمان کے بارے میں آپ کو اچھی رائے اور اچھا خیال رکھنا چاہیے، یعنی روزمرہ کے معاملات میں بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے آپ کسی بھی مسلمان کو چور یا بے ایمان نہ سمجھ لیں۔ مباح ظن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کو کسی وجہ سے یہ یاد نہیں رہا کہ آپ نے 4 رکعتیں نماز ادا کی ہیں یا 3 رکعتیں، آپ کو جتنی رکعت کی ادائیگی پر اپنے طور پر ٹھیک معلوم ہوتی ہیں وہی سمجھ کر نماز پوری کر لیں۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ اسلام میں کسی دوسرے کے بارے میں بلا وجہ تجسس یا اس کی جاسوسی کرنا کیسا ہے۔ اسلام ہمیں دوسروں کے راز کی باتیں معلوم کر کے انہیں سب کے سامنے عام کرنے کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ مثلا اگر آپ نے چھپ کر کسی کی کوئی بات سن لی یا سوتے رہنے کا بہانہ بنا کر آنکھیں بند کر کے کسی کی راز کی بات سن لی، یہ جائز نہیں۔ اس بات کی اجازت صرف اس وقت ہے کہ جس سے آپ کو اپنی یا اپنے کسی مسلمان بھائی کے نقصان کا خطرہ لاحق ہو۔ اب آئیے دیکھیں کہ چغلی یا غیبت کیا ہے۔ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہنا جبکہ وہ موجود نہ ہو،
گو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس شخص کے بارے میں سچ ہی ہو، تب بھی چغلی یا غیبت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں کچھ مت کہو کہ جسے سن کر اس کو صدمہ ہو، چاہے وہ بات سچ ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ بات جھوٹی ہوئی تو یہ اور بہت بڑا گناہ ہے جس کو بہتان ترازی کہتے ہیں۔ یہ بات خاص کر قابل توجہ ہے کہ کسی کی کمزوریاں اور غلطیاں ڈھونڈ کر نکالنا یا کسی کی غلطی یا کمزوری پر اسے تانا دینا یا بدنام کرنے کی کوشش کو قرآن حکیم میں لمز کہا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات نمبر 11۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم دوسروں پر عیب لگاؤ گے تو دوسرے بھی تم پر عیب لگائیں گے۔ یہ قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی غلطیاں یا کمزوریاں، برائیاں تلاش کرنا گویا ایسے ہی ہے جیسے تم خود ہی اپنی برائیاں تلاش کر رہے ہو۔ اس بلاغت کی دوسری مثال یہ ہے، سورۃ النساء نمبر 29۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ مطلب یہ کہ اگر تم کسی دوسرے کو ہلاک کرنا چاہو گے تو وہ بھی تمہاری جان لینے کے درپے ہوگا۔ عیب جوئی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الحمزہ نمبر 1، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر پس پشت عیب لگانے والے، تانا دینے والے کے لیے بڑی خرابی ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے اس کے بارے میں ایک بہت خوب شعر کہا ہے۔ فرماتے ہیں، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ کیونکہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس کی مزید تفصیل پیش کرتا ہوں۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نہایت مؤثر انداز میں تلقین فرمائی ہے کہ جس طرح تمہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے نفرت ہے، بالکل ویسے ہی تمہیں غیبت کرنے سے بھی نفرت ہونی چاہیے۔ نوٹ فرمائیے کہ اگر کسی کی برائی کسی کے سامنے کی جائے تو بہت ممکن ہے اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع مل سکے، جبکہ اگر اس کی برائی یا غیبت اس کی غیر موجودگی میں کی گئی ہو تو اس شخص کا بہت زیادہ تکلیف اور نقصان ہو سکتا ہے۔ غیبت صرف زبان سے ہی نہیں ہوتی بلکہ ہاتھ، پاؤں اور دوسری حرکات و سکنات سے بھی ممکن ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لنگڑا ہے تو اس کی چال کی نقل اتار کر چلنا بھی غیبت میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور پھر آپ نے اس کی اور وضاحت یوں فرمائی کہ زنا کے ارتکاب کے بعد اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، مگر غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ جس کی غیبت کی گئی ہے غیبت کرنے والے کو خود معاف نہ کر دے۔ ترمذی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں کی طرف اشارہ کر کے اپنے صحابہ کرام کو بتایا
کہ ان دونوں پر اس وقت عذاب نازل ہو رہا ہے، عذاب قبر نازل ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو دوسروں کی غیبت کیا کرتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو پیشاب کرنے کے دوران اپنے کپڑوں اور جسم کی پیشاب سے حفاظت نہیں کرتا تھا۔ بخاری اور مسلم۔ یہی وجہ ہے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے اور معمولی گناہوں سے بچا کرو، کیونکہ یہ چھوٹے اور معمولی گناہ عذاب قبر کا باعث بنتے ہیں۔ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن سرخ تانبے کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ ان لمبے ناخنوں سے اپنا ہی منہ اور سینہ نوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ہی بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کیا کرتے تھے اور ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو اپنے مسلمان بھائی کو جان سے مارنا، اس کا مال و اسباب دبا لینا، اس کی غیبت کرنا، یہ اسلام میں بالکل حرام ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور روایت میں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور رمضان میں روزے رکھ کر کھانا پینا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے قبول نہیں کرے گا۔ امام غزالی احیاء العلوم میں تعریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی غیبت کیا کرتا تھا۔ آپ نے اس آدمی کو کچھ کھجوریں اس پیغام کے ساتھ بھیجیں کہ میری غیبت کر کے تم نے اپنی نیکیاں میرے نام لکھوا رہے ہو، میں تمہارا بہت احسان مند ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو نیکی تم میرے ساتھ کر رہے ہو یہ انعام اس کے لیے کافی نہیں ہے، میری درخواست ہے کہ تم میرا یہ ادنا تحفہ قبول کر لو۔ یاد رکھیے کہ ہمیں کسی بچے یا دیوانے یا اسلامی مملکت میں رہنے والے کافر کی بھی غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل باتیں غیبت کے دائرے میں نہیں آتی۔ نمبر 1، کسی سے کسی ظالم حاکم کی شکایت کرنا تاکہ وہ اس کی باز پرس کرے، کسی باپ سے اس کے بیٹے کی یا شوہر سے اس کی بیوی کی شکایت کرنا تاکہ وہ اس کی اصلاح کرے۔ نمبر 3، فتوے حاصل کرنے کے لیے کسی واقعہ کا تفصیل سے بیان کرنا۔ نمبر 4، مسلمانوں کو مذہب کی بنا پر دیے گئے الزام سے بچانے کے لیے تفصیلی بیان جاری کرنا۔ نمبر 5، ڈاکٹر یا وکیل وغیرہ سے مشورہ حاصل کرنے کے لیے مفصل حالات بیان کرنا۔ نمبر 6، کسی ایسے شخص کے گناہ کو تفصیل سے بیان کرنا جو اس نے دن دہاڑے دیدہ دانستہ کیے ہوں اور جن کے کرنے کے بعد ان پر کھلم کھلا فخر کا اظہار کیا ہو۔ واضح ہے کہ مندرجہ بالا تمام باتیں کسی ضرورت کے تحت بیان کی جاتی ہیں، ان باتوں کے بیان کرنے سے کسی کی بے عزتی کرنا مقصود نہیں ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں کسی کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے سن لینا بھی گویا غیبت کے برابر ہے، بس ایسے مقام سے قدرے دور چلے جانا چاہیے۔ غیبت بیک وقت حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کرتی ہے، اس لیے جس کی غیبت کی گئی ہے اسے معافی طلب کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ شخص معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اور اگر وہ شخص زندہ نہیں یا لاپتہ ہے تو پھر قصاص دینا ہوگا۔ اس سلسلہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنے والا اپنے اور غیبت کیے گئے شخص کے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں شک و شبہ، بے جا تجسس اور غیبت جیسی بری عادتوں سے بچائے۔
آمین۔